مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ پہلا سوال ہے کہ انڈر ویئر کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہے شرعن؟ یاد رکھیے کہ انڈر ویئر کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے ایک شرط کے ساتھ کہ وہ انڈر ویئر پاک ہو۔ اگر وہ ناپاک ہوگا تو اس صورت میں پھر آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس لیے اس کو ہمیشہ پاک رکھنا چاہیے، اس صورت میں آپ نماز بالکل اور آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال پوچھا ہے ریکارڈنگ والی اذان کا حکم کیا ہے۔ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑے بڑے جو شاپنگ مال ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ ریکارڈنگ کی اذان ریکارڈ کی جاتی ہے، پھر جتنے وہاں کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے لگایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے اذان کا جو اصل حکم ہے وہ اس سے ادا نہیں ہوگی، ریکارڈ شدہ اذان سے، کیونکہ اس کی باقاعدہ ایک بندے کا خود اذان دینا یہ ضروری ہے، صرف ریکارڈ شدہ اذان سے اذان کا حکم ادا نہیں ہوتا، اور وہ جو سنت ہے پھر وہ ادا نہیں ہوگی۔ باقی رہا پھر اس پر کوئی شخص اگر نماز پڑھ لے پھر نماز کا کیا حکم آ جاتا ہے، تو نماز سے اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن جو اذان کا ساتھ میں ثواب ہے نا وہ اس کے ساتھ پھر اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ بلا اذان کہے اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن ایسے سمجھے یہ خلاف سنت ہو جائے گا۔ بعض ہمارے بڑے بڑے جو شاپنگ مال ہیں یا بڑے بڑے مارکیٹیں یا فیکٹری یا کارخانے ہیں جو بھی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں بیچارے اتنا بڑا سیٹ اپ چلاتے ہوئے یہ بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی تنخواہ ہے، معقول سی 10,000 15 20 40 30 جو بھی سمجھو، ایک مؤذن اور امام نہیں رکھ سکتے جس سے جتنے عملہ ہے جتنا وہ اپنا نماز ٹھیک طریقے سے ادا کر سکے، سنت کے مطابق ہو سکے، تو اس کے لیے ان کی بھی بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ باقی رہا ایک قریب میں اگر مسجد ہے اور ساتھ میں کوئی پلازا ہے، مال شاپنگ مال یا کچھ بھی کوئی ساتھ ہو، وہاں بطور یاد دہانی کے اگر اذان لگایا جاتا ہو اور ساتھ میں مسجد کی اذان کی آواز بھی آتی ہو، تب پھر اس سے نماز پھر ادا ہو جائے گی، کامل سنت کے مطابق ادا ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ باقاعدگی سے جو ہے اس کو جو ترتیب ہے سنت کے مطابق کہ ایک بندہ مقرر ہو وہ خود اذان کرے اور اس کے مطابق پھر جماعت ہو، یہ سب سے بہتر اور افضل طریقہ ہے، اس سے کچھ جائے گا نہیں بلکہ اور زیادہ برکت آئے گی۔ اور ایک سوال ہے کہ میلے کچیلے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے دکاندار حضرات ہیں جو مطلب گاڑیوں کے میکینک حضرات ہیں یا کسی اور شعبے سے وابستگی رکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جی اسی میلے کچیلے کپڑے پہن کر بس اسی سے پھر آ کر جو ہے مسجد میں نماز بھی انہی کپڑوں میں پڑھ لیتے ہیں، تو یہ شرعاً اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اپنے لیے الگ کوئی صاف کپڑے لٹکائیں، پھر اپنا کام سے فارغ ہو کہ ہاتھ وغیرہ دھو لیں، اس کے بعد وضو بنائیں، پھر وہی کپڑے پہن کر جا کر نماز ادا کر لیں اور آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہمارے لوگ اس کو اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب میں کپڑے اتاروں پھر جاؤں، کتنی بڑی مشکل اور دقت ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے اللہ کے دربار میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ کے ہاں اپنے آپ کو مزین کر کے جاؤ، خوبصورت بنا کے۔ اور مہمان جس شان سے جاتا ہے میزبان اسی شان سے اس کا اکرام کرتا ہے۔ اور خاص کر یہ مروت کے بھی خلاف ہے کہ ہم اللہ کے سامنے میلے کچیلے کپڑے پہنے اور شادیوں میں ٹھیک ٹھاک طریقے سے اپنے آپ کو مزین کر کے جائیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ کوئی سمجھے کہ میں کام کر رہا ہوں تو عذر ہے، وہاں صاف اور پاک کپڑے اپنے لیے رکھیں اور پھر وہی پہن کر جائیں، نماز پڑھے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کوئی قباحت تو نہیں، کوئی 10 منٹ 15 منٹ لگیں گے۔ لیکن آپ کی نماز اگر مکروہ ہو جاتی تو کیا فائدہ، آپ نے اتنی بڑی تکلیف کاٹی، آئے اور وضو بنایا، کبھی سردی ہوتی کبھی گرمی ہوتی ہے اور سارا کام چھوڑ کے اور پھر آئے اور آپ کی نماز کراہیت کے ساتھ ہو، مکروہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ بات جو ہے بالکل عجیب سی لگے گی آپ کو، خود اس بندے کو جو ایسا کر رہا ہو، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ہمارے بعض حضرات یہ ٹوپیاں جو پہنی ہوتی ہیں نا میلے کچیلے جو مسجدوں میں پڑے ہوئے پلاسٹک کے کسی اور چیز کے، ان سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اس لباس کو یا ان ٹوپیوں کو پہن کر آپ کسی مہذب جگہ پر
کسی شادی میں، کسی خوشی میں، کسی اور جگہ نہیں جا سکتے، شرم اور عار محسوس کرتے ہو، اور پھر اسی لباس کو پہن کر اللہ کے دربار میں، یہ تو شرم کا مقام ہے، ڈوب کر مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ اور پھر وہ میلا کچیلا ٹوپی بعض یاروں نے سروں پر رکھے ہوتے ہیں، عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں، اور باہر جاتے ہوئے شرماتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، اور یہاں اللہ کے دربار میں وہی۔ اور بعض حضرات نے وہ چھوٹی رومال جس سے منہ صاف کرتے ہیں اور اس کو اٹھا کے سر پہ انہوں نے باندھا ہوتا ہے۔ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ کوئی 100 150 200 کا ایک ٹوپی آتا ہے، ہمیشہ نہیں پہننا چاہتے، حالانکہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ماں سوائے احرام کے جہاں ٹوپی پہننا ٹھیک نہیں ہے، اس کے علاوہ حضور علیہ السلام ہمیشہ ٹوپی پہنتے رہے، ٹوپی اور پگڑی حضور علیہ السلام کے سر مبارک پہ ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ تو ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائے، ہمارا لباس پاک صاف ہو، خاص کر عبادت کے۔ ہم نے تو الحمدللہ ان کو مسجدوں سے ایسی ٹوپیوں کا خاتمہ کیا ہوا ہے، علماء کو بھی چاہیے کہ ہر ایک اپنے مسجد سے ایسی ٹوپیوں کا خاتمہ کرے۔ اور بعض لوگ بیچارے بطور برکت کے لیے وہ ثواب سمجھتے ہیں اور ایسی ٹوپیاں لا کر مسجد میں رکھ لیتے ہیں، کوئی بندہ آئے گا ٹوپی پہن لے گا۔ اگر اتنی کاہلی سستی پر اس امت کو ہم نے آمادہ کیا تو بس یہ امت پھر ایک وقت آئے گا اور شلوار اور قمیص بھی لٹک رہے ہوں گے مسجدوں میں، اور لوگ آئیں گے جی ماشاءاللہ یہاں تو سب کچھ دستیاب ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، پاک صاف کپڑے پہن کر اللہ کی بارگاہ اور اللہ کی حضور میں پیش ہونا چاہیے، تاکہ عبادت میں کراہیت نہ ہو، کامل مکمل ہماری نمازیں ہو جائیں۔